اللہ کے سوا کسی کی طاقت دنیا میں چلتی نہیں ہے اور چلے گی بھی نہیں۔ آج کا فرعون بھی یہ سوچ لے کہ ایک دن آیا تھا کہ فرعون آیا تھا، ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکالا تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تھا، پھر اسی فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا، اور اس فرعون کو آج تک زمانے کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا تھا۔ ایسے فرعونوں کو بھی اس بات سے جو حضرات باہر ہیں وہ اندر چلے ہیں، اندر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج جو مضمون ہم نے آپ کے سامنے چنا ہے وہ ہے فرعون کا ظلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سہن شکتی اور آپ کی قوم کا ظلم کو برداشت کرنا۔ میرے محترم بزرگوں، اس دنیا میں بہت بڑے بڑے ظالم آئے اور بہت سے ظلم کیے ہیں اس نے۔ ان ظالموں میں ایک بہت بڑا ظالم کہ اس سے بڑا ظلم کرنے والا دنیا میں کوئی آیا نہیں اور شاید آ بھی نہیں سکتا، وہ فرعون ہے۔ یہ بڑا ظالم اس لیے ہے کہ ایک تو ظلم بھی کرتا تھا، اوپر سے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا دوسرا کوئی معبود اور رب نہیں ہے۔ تو اس کا اس طرح سے دعویٰ کرنا یہ بہت بڑے ظالم کی نشانی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی تھا۔ ان میں سے ایک فرعون جو مشہور ہے ظلم میں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پیدائش سے پہلے کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اللہ نے اسے زندگی دی۔ ایسے لوگ مصر میں 400 سال تک ظلم کرتے رہے، 4 صدیاں اللہ نے ظالم بادشاہوں کو بنی اسرائیل پر مسلط کیا۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی ان کی نسلیں ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات رہے اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی، چونکہ نبی کی اولاد تھی اسی لیے اللہ کی طرف سے بہت سی نعمتیں انہیں ملتی رہے۔
لیکن جب یہ لوگ ان نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، ناقدری کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ہی خلاف چلنے لگے، اللہ کے فرمانوں کو بالکل توڑنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ظالم کو مسلط کیا جو 4 صدیوں تک ظلم کرتا رہا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، جب بندے اللہ کے فرما بردار ہوا کرتے ہیں اور نبی کے لائے ہوئے پیغامات کو سنتے رہتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمتیں برستی رہتی ہیں اور اللہ کے انعامات آتے رہتے ہیں۔ یہی بنو اسرائیل ہے جن پر انعامات کی بارشوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں کھانا نہیں پکواتے تھے، ان کو آسمان سے کھانا کھلاتے تھے، ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا اور وہ جتنا چاہتے بہترین کھانے کو کھا لیتے تھے، پھر چھوڑتے تھے، وہ چلا جاتا، دوسرا دن واپس تازہ آتا۔ لہذا کمانے کا انہیں کوئی جھنجھٹ نہیں تھا، انہیں پیسے جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انسان دولت اس لیے جمع کرتا ہے کہ کہیں بھوک نہ مر جائے۔ تو ان پر اللہ کی اتنی بڑی نعمت تھی، لیکن ان لوگوں نے بدماشی کی خود، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، کہ اے موسیٰ ہم یہ کھانا بھی نہیں چاہتے ہیں، من و سلوہ جو جنت کا کھانا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، اب ہم زمین سے اگانا چاہتے ہیں تو زمین سے پیاز لہسن وغیرہ دال اگتے ہیں، وہ ہمیں چاہیے۔ تو گویا انہوں نے اللہ کی اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، انہوں نے ظلم کی انتہا کی، پہلے اپنے آپ پر گناہ کیے، اللہ کے نبی کو ستایا، جتنے نبی ان میں آئے ستاتے گئے یہ لوگ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر فرعونوں کو مسلط کیا، ان میں ایک بڑا فرعون آیا، بڑا ظالم بدبخت۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس کو کسی نے یہ خبر کر دی پیشن گوئی کے طور پر کہ اسی بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو لڑکا ہے بچہ وہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی حکومت آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو ان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ فرعون تو متکبر تھا، گھمنڈی تھا، ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا، وہ ایسا طاقتور تھا کہ ان کے پاس تربیت یافتہ فوج تھی، ان کے پاس فوج کی طاقت تھی، اسلحے اور ہتھیار تھے، وہ سب کچھ کے نشے میں تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ مجھے کوئی مغلوب کر ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی جھکا ہی نہیں سکتا، ایسا وہ سوچتا تھا۔ لہذا جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں بالکل ختم ہو جاؤں گا، میری جو اتنی بڑی بادشاہت، یہ سلطنت ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی، تو اس نے یہ کرنا شروع کیا ظلم کے طور پر کہ بنو اسرائیل میں چونکہ لڑکے کی پیشن گوئی کی تھی، لڑکے کی پیشن گوئی کی وجہ سے وہ لڑکوں کو قتل کروانے لگا۔ بنو اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اسے قتل کروا دیتا، جو بھی بچہ پیدا ہو، جس گھر میں ہو۔ مصر کے پورے کونے کونے تک یہ اعلان تھا کہ جس بنو اسرائیل کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں سوچئے ایک کیسی ظلم کی انتہا کر دی تھی اس نے، کہ ایک ماں جو بچے کو تکلیف سے جنتی ہے، اس ماں کے سامنے میں اس کے بچے کو، اس کے نقطۂ جگر کو ختم کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے وہ ظلم یہ کیا کرتا تھا کہ بنو اسرائیل پر وہ اتنا زیادہ کام لاد دیتا تھا، کسی سے مزدوری کرواتا تھا، کھیتی کرواتا تھا، گھر مکان بنواتا تھا، لیکن اسے مزدوری کے طور پر کچھ نہیں دیا کرتا تھا، بس ظلم ظلم ظلم، یہ ظلم کی انتہا تھی۔ تو اسی ظلم کی وجہ سے اسے یہ پیشن گوئی ملی تھی کہ ایک دن آئے گا یہ بنو اسرائیل تم پر حکمرانی کریں گے اور اس کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تمہاری بادشاہت ختم ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ ظلم شروع کیا اس نے۔ تو جب یہ ظلم کرنے لگا کہ ہر آنے والے بچے کو، لڑکے کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو جو بچی پیدا ہوتی اسے چھوڑ دیتا کہ یہ تو بچی ہے، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے اور آگے چل کر ہمیں ان سے کام لینا ہے، ہمارے گھروں میں یہ کام کریں گی۔ تو اس کی وجہ سے وہ حالت پیش آ گئی کہ مرد حضرات جو باہر کام کرنے والے تھے فرعونیوں کے ماتحت میں،
فرعون جس قوم سے تھا اس کا نام قبطی تھا، تو قبطیوں کے پاس کام کرنے والے مزدور نہیں ملنے لگے، یہ بچے ختم ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ مزدور نہیں مل رہے ہیں، یہ بنو اسرائیل ہی مزدوری کیا کرتے تھے، لہذا اب ایسا کرنا چاہیے کہ بنو اسرائیل کے ایک سال میں ان کے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، دوسرے سال جو بچے پیدا ہوں انہیں قتل کیا جائے گا۔ تو وہی جس سال وہ بچے کو چھوڑا کرتا تھا، اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو بڑے ہیں وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی باری اس سال میں آئی ہے جس سال میں فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا، لیکن اللہ کا کرنا، اللہ کی قدرت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی فرعون ہی کے گھر میں۔ فرعون ہی کی بیوی کے قصہ بڑا لمبا ہے اور قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ مجھے تو آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ فرعون کا یہ جو ظلم و ستم تھا، یہ جو اس طرح سے پریشان کرنا تھا کہ مسلمان، یعنی اس وقت کے جو مسلمان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان پر ظلم کی اس نے انتہا کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کو پالا پوسا خود فرعون نے۔ جب بڑے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن باہر نکلے تو دیکھا ایک فرعون کی قوم کا انسان قبطی پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان دونوں کو ہٹانا چاہا، تو جب ظالم قوم ظلم پر اترتی ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتی، جیسا کہ آج کے دور میں آج بھی کچھ فرعون پیدا ہوئے ہیں۔ ان فرعون کے ماننے والے جب چاہیں کسی پر حملہ کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک دور ایسا تھا اس دنیا میں کہ مسلمانوں پر حملے کیے جاتے تھے، مسلمانوں پر ظلم کیے جاتے تھے، انہیں مارے جاتے تھے، لیکن کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا سردار جو فرعون تھا وہ ان کا حامی تھا، ان کا مددگار تھا، جیسا آج ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے کہ ان کا حامی، ان کا ناصر، ان کا مددگار اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے والے چیلے وہ جس پر چاہے ظلم کرتے ہیں، جس کے سامنے چاہے کچھ بھی بول دیتے ہیں، غدار کسی کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو کبھی آتنکواد کہہ دیتے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایسا دور آیا، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جو مسلمان گھبرا جاوے، مسلمان ڈر جاوے اور مسلمان رسوا ہو کر اپنے ایمان سے پھر جاوے، مسلمان اپنے ایمان کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے دور مسلمانوں نے کئی دیکھے ہیں۔ لہذا فرعون کا یہ ظلم موسیٰ علیہ السلام نے، ابھی نبوت نہیں ملی موسیٰ علیہ السلام کو، نکلے ہیں تو دیکھا یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، ایک بنی اسرائیل کو مار رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی، انہیں کہا کہ بھئی ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اسے۔ موسیٰ علیہ چونکہ نبی تھے اور نبی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت زیادہ رہتی ہے، ایک مکہ مارنا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ قبطی وہیں مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی نہیں تھے، اسی لیے ڈر ہوا کہ اب چونکہ ظلم فرعون کا بہت زیادہ تھا، اب ہمارے ہی زمانے میں لیجئے جب اوپر کے لوگوں کا ظلم ہے، وہ کسی کو بھی نشانہ بنا کر کہہ رہے ہیں یہ غدار ہے، انہیں مارو، ایسا کرو ویسا کرو، تو اب جو انسان نیچے ہو اور مسلمانوں کے قوم میں سے ہو، وہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاوے تو وہ ڈرے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اسی وجہ سے ڈرے اور ڈر کے نکل گئے، مدین چلے گئے۔ راستے میں گئے، مدین آیا، مدین میں دیکھا کہ ایک جگہ پر بہت سارے لوگ ہیں، یعنی فرعون کا جو مصر تھا اس سے دور چلے گئے، اور فرعون کا یہ حال تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی انسان اس کے ملک سے نکل نہیں سکتا۔ اس نے اتنی زیادہ ظلم کی انتہا کر رکھی تھی اور لوگوں پر اتنی پابندی عائد کر رکھی تھی، لہذا موسیٰ علیہ السلام چھپتے چھپاتے نکل گئے۔ جب مدین پہنچے ہیں تو وہاں دیکھا کہ وہاں دو عورت ہے، جوان ہے، لڑکی ہے، وہ دونوں کنویں کے کنارے اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں، اور لوگ جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم دونوں کیوں نہیں پلاتی اپنے جانور کو، اپنے بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے؟
ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم عورت ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، جو لوگ طاقتور ہیں پہلے وہ اپنے اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں، اس کے بعد جب ہمارا نمبر سب سے آخر میں آئے گا پھر ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے اور شام کو گھر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ابھی آپ نے سنا کہ کیا طاقت تھی۔ اس کنویں کے بازو میں ایک کنواں تھا جسے 10-12 لوگ مل کر اس کے اوپر سے ڈھکن ہٹاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس ڈھکن کو ہٹایا اور جانوروں کو پانی پلایا، بھیج دیا۔ القصہ مختصر کہ وہ دونوں شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جو نبی تھے اس وقت کے۔ شعیب علیہ السلام مصر سے ہٹ کر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا وہ دونوں بیٹیاں جب وقت سے پہلے پہنچی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے تحقیق کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج تم پہلے ہی آ گئی، حالانکہ ہمیشہ تو شام کو آیا کرتی تھی۔ ان دونوں نے پورا قصہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر بلایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے شادی کرا دی۔ امانت داری دیکھیے، بہت قصہ لمبا ہے، میرے بزرگوں وقت بہت کم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شادی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کچھ دن وہاں رہے، وعدے کے مطابق پورا وعدہ ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، مصر واپس آ رہے ہیں، جہاں اپنا ملک تھا، جہاں اپنا گھر تھا، جہاں اپنے ماں باپ تھے، جہاں پورا خاندان تھا، وہاں اپنی اہلیہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ راستے میں آگ کی ضرورت پڑی، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی، وہاں نبی بنائے گئے۔ بیچ راستے میں جب نبی بنائے گئے اور پیغام دیا گیا کہ موسیٰ آپ جائیے اور فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ تبلیغ کیجئے، فرعون کو اللہ کا پیغام سنائیے۔ جس خوف سے فرعون بچے کو قتل کرواتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ ڈر تھا کہ میں نے قبطیوں کو مارا ہے اور اس وقت کا سب سے بڑا ظالم حکمراں بنا بیٹھا ہے، لہذا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اللہ سے مدد مانگی، یا اے اللہ مدد چاہیے مجھے آپ کی، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیے۔ لہذا حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجا گیا، دونوں مل کر گئے، فرعون کو قصہ سمجھایا، لیکن فرعون تھا کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی ہوں، فرعون نے کہا میں نہیں مان سکتا، کوئی چیز دکھاؤ، اپنی نبوت کی نشانی دکھاؤ کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا جو ہاتھ میں تھی، لاٹھی تھی، وہ پھینکا، لہذا وہ عصا جو ہے وہ سانپ بن گیا۔ فرعون نے دیکھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالا، ہاتھ چمکنے لگا، یہ اللہ نے نشانی دی تھی۔ فرعون کہنے لگا یہ تو جادو، ماننا نہیں تھا کیونکہ اسے پتا تھا میری بادشاہت ختم ہونے والی ہے اور ابھی کوئی نبی آئے ہیں، لہذا سارے لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ مسلمان ہوتے جائیں گے سارے کے سارے، لہذا اس نے انکار کیا۔ جادوگر جو اس وقت کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلایا اور جادوگروں کے سامنے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرائے کہ اتنے بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں، میرے پاس تو چھوٹی سی عصا ہے، یا اس لاٹھی سے میرا کیا ہوگا، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نبی۔ ان لوگوں نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنی لاٹھی پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتی تھی اور پھر واپس اسے اٹھاتے تھے، لاٹھی بن جاتی تھی، یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے۔ لہذا جب وہ سارے جادوگر جمع ہوئے انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی اور بڑے بڑے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، بھاگے وہاں سے، فطرت انسان کی وجہ سے بھاگے ہیں، ایسا نہیں کہ نبوت کی وجہ سے بھاگے ہیں، نہیں، نبی کسی سے ڈرتا نہیں، نبی کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے، اندر جو انسانی فطرت تھی، آپ بشر تھے، اس انسانی فطرت کی وجہ سے سانپ سے ڈر لگا اور بھاگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کیوں بھاگ رہے، لا تخف، آپ ڈریے نہیں، آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیے، اس کے بعد دیکھیے آپ کا کیا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک چھوٹا سا سانپ سارے بڑے بڑے سانپوں کو کھا گیا۔ جب جادوگروں نے یہ حال دیکھا تو وہ تو بڑے کمالات کے جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ چھوٹا سا سانپ اتنے بڑے کمالات کیسے کر سکتا ہے، یقیناً یہ کوئی اور بات ہے، یقیناً یہ موسیٰ نبی ہیں۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی مانا اور سجدے میں گر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب مان لیا۔ یہاں فرعون کو کہتا تھا میں رب ہوں،
وہاں لوگ کہنے لگے کہ نہیں، موسیٰ کا رب اصل رب ہے جس نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا فرعون وہ جو ان کو خوف تھا، ڈر تھا، یہ اور زیادہ بڑھا، لہذا یہ ظلم پر اتارا ہوا۔ اس نے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی۔ مسلمانوں کو کیا دھمکی دی؟ اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ کہ لوگوں تم مسلمان بننا چھوڑ دو، تم اسلام کو چھوڑ دو اور موسیٰ کا لایا ہوا دین چھوڑو، ورنہ ایسا کروں گا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں الٹا سولی پر لٹکا دوں گا۔ یہ ڈرایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جو اس وقت ایمان والے لوگ تھے، انہیں ڈرایا۔ لیکن جب انسان کے اندر ایمان آ جاوے تو پھر وہ ڈرتا نہیں کسی سے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، تو مجھے عذاب دے گا، تو ہمیں عذاب دے گا، اے فرعون تو کہاں تک عذاب دینا ہے، تجھے دے دے، تجھے کتنی سزائیں دینی ہے اس ایمان کے بدلے میں دے دے، تجھ سے جو بن پڑتا ہے کر لے۔ وما تنقم منا، تم اس لیے مجھے سزا دیتے ہو، ہمیں سزا دیتے ہو کیونکہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ہم اصل رب کو رب مانتے ہیں، اصل خالق کو خالق مانتے ہیں، جو ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اس لیے تم ہمیں ستاتے ہو، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ فرعون نے ظلم کی انتہا کی، ان کو مارا، انہیں جلایا۔ یہاں جلانے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایسا جلاتا تھا، زیتون کا تیل گرم کرتا تھا، تانبا پگھلاتا تھا اور بنو اسرائیل کو جلا دیتا تھا۔ انہی قصوں میں قصہ یہ بھی ہے کہ یہ تو باہر کا واقعہ ہے، سب فرعون کے گھر میں فرعون کی بیوی بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ فرعون کی باندی جو ان کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی۔ لہذا فرعون کا غصہ بھڑکنا ضروری تھا، وہ جس چیز کو نہ چاہتا تھا وہی ہوتا جا رہا ہے، وہ جو چیز نہ چاہتا وہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا غصہ لازمی طور پر اور زیادہ بھڑکتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون کی باندی اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی ہاتھ سے گری تو فرعون کی جو باندی تھی اس نے کہا بسم اللہ۔ جیسے ہی اللہ کا نام آیا فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ تو میرے ابو، تو اس باندی نے کہا نہیں، تیرے اور تیرے ابو کے سب کے پروردگار، سب کے پالنے والے اللہ ہیں۔ یہ بات سننا تھا فرعون کی بیٹی کو، اس نے کہا میں یہ خبر اپنے والد سے کر دوں گی۔ باندی نے کہا کر دے، تیرے والد سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ لہذا میرے بزرگوں یہ حالت پیش آئی کہ باندی کے بارے میں جب خبر پہنچی فرعون کے سامنے میں، فرعون نے باندی کو بلایا اور کہا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب ماننے لگی ہے؟ تو موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے، تو مسلمان ہو چکی ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میں پروردگار ہوں، میں ہی جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے سب کچھ ممکن ہے۔ جب یہ بات آئی فرعون کی باندی کے پاس، فرعون کی باندی نے کہا نہیں، تیرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا، تو جو چاہے وہ نہیں کر سکتا ہے، تیرے اوپر کوئی رب بیٹھا ہے، کوئی اللہ بیٹھا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا، وہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا دیکھ لے، تجھے میں سزا دوں گا۔ باندی نے کہا تجھ سے جو ہو سکے کر لے۔ لہذا فرعون نے حکم دیا بڑا برتن چڑھایا گیا، اس میں تیل ڈالا گیا، تیل کو کھولایا گیا اور فرعون کی باندی کو کہا گیا دیکھ اب بھی تم مجھے رب مان لے اور موسیٰ کے رب کو ٹھکرا دے۔ فرعون کی باندی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کوئی اور ہے، خالق کوئی اور ہے، طاقت کسی اور کی چلتی ہے، تو آج ہے تو کل ختم ہو جائے گا، تجھ سے جو بن پڑتا کر لے۔ فرعون نے کہا کہ سب سے پہلے اس کی بڑی لڑکی جو ہے اسے تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنا تھا۔ باندی نے کہا کہ دیکھ فرعون تجھ سے ایک گزارش، ایک درخواست ہے کہ ہماری سب کی ہڈیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے میرے یہاں خدمت کی ہے، تیرے احسان ہے، میں یہ بات مانتا ہوں۔ لہذا فرعون کی باندی اس کی سب سے پہلی بڑی بیٹی جو تھی اسے اس تیل میں ڈالا گیا۔ جیسے ہی تیل میں ڈالا وہ پگھل گئی، وہ جل گئی، بھن گئی
اور سکڑ گئی۔ میرے بھائیوں اندازہ کریے کہ اس ایمان کی بدولت کیا ظلم امتوں نے سہا ہے، کیا ظلم برداشت کیے ہیں، لیکن اپنے اللہ کو نہیں ٹھکرایا ہے، اپنے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں ٹھکرایا۔ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا ہے، وہ ایمان میں اور پکے اور پختے ہوئے ہیں۔ جتنا ظالموں نے ظلم کیا ہے، امتوں نے ایمان میں اتنا زیادہ بڑھاؤ دکھایا۔ فرعون کی باندھی کی پہلی بیٹی گئی، دوسری بیٹی جو دودھ پیتی بچی تھی اس کی گود میں تھی، اس کی باری آئی، جیسے ہی اس کے حواریوں نے، اس کے ظالم ساتھیوں نے، فرعون کے پولیس والوں نے، انہوں نے جیسے ہی چھینا اس بچی کو اس کی گود سے، ماں تڑپ اٹھی، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ماں رونے لگی۔ اللہ نے قوت گویائی دی اس چھوٹی سی دودھ پیتی ہوئی بچی کو، اور بچی بول پڑی، اماں ڈرنے کی بات نہیں ہے، آج اس آگ میں جل رہے ہیں، اس یہاں عذاب برداشت کر رہے ہیں، کر لے، کیونکہ دنیا کا عذاب بہت ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو دنیا کی تکلیفیں بہت آسان ہے، لہذا یہ سننا تھا۔ ماں کو ہمت ملی، چھوٹی بچی کو بھی تیل میں جلا دیا گیا، تیل میں پگھلا دیا گیا، اسے بھی بھون دیا گیا۔ باندھی کی باری آئی، باندھی کو بھی جلا دیا گیا، لیکن کسی نے بھی ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو، تو چھوٹی سی تھی، انہیں کیا پتا ایمان کیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو پیغام ہم سب کو دیا گیا، یہ چھوٹی سی بچی بھی یہ کہہ کر گئی ہے کہ ماں عذاب برداشت کر لے ان ظالموں کے، یہ ظالم جو چاہیں کر لے، لیکن اللہ کے حکم سے نہ پھرنا، اللہ کو نہ ٹکرانا، اللہ کے اوپر ایمان میں کمی نہ آنے دینا۔ میرے بھائیوں آج کے جو حالات ہم پر ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس میں ہمارا ایمان اور مضبوط ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہو کہ ایسے بڑے بڑے ظالم دنیا میں آئے ہیں، فرعون جیسا ظالم بھی آ کر چلا گیا، اور اللہ نے تو اسے ایسے عبرت کا مقام بنایا ہے، اسے عبرت کا نشان بنا دیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایمان میں پختہ ہوں، ہماری عورتیں بھی ایمان میں پختہ ہوں، چاہے کتنے بڑے بھی کوئی ظالم کوئی دھمکیاں دے دے یا ان سے جو بن پڑتا ہو کر لے، لیکن ہم انشاءاللہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، انشاءاللہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے حضرت شیخ نے سنایا ابھی بیان میں، وہاں جب ہم گئے تھے، یہ میں نے فجر کی تعلیم میں بھی کہا کہ ابھی جب یہ بات آئی ہے NRC اور CA وغیرہ کی، اس بات کو سن کر مسلمان جو عام فہم لوگ ہیں، جو تھوڑے سمجھنے والے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، ایسے مسلمان، ان کو جب یہ کہا گیا کہ اس CAA میں صرف مسلمان کو چھوڑ کر ہر کسی کو یہاں رکھ لیا جائے گا، مسلمان کا نام اگر نہیں آئے تو اسے بھگا دیا جائے گا یا ان کو ظلم کیا جائے گا، جیل میں بند کر دیا جائے گا، تو لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور غیر مسلم کا مذہب اپنا لیا۔ میرے بھائیوں یہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے دنیا کے تو بہت سارے ظالم آئیں گے اور آ کر وہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایمان ہمیں بہت محنت سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں ہمارے ماں باپ سے جو اوپر والے گزرے ہیں انہیں پوچھیں کہ ان کے ساتھ اس ایمان کی وجہ سے کیا ہوا ہے، تو پھر ہمیں تو ایمان ملا ہے، ہمیں صرف اس ایمان پر محنت کرنی ہے اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی طاقت دنیا میں چلتی نہیں ہے اور چلے گی بھی نہیں۔ آج کا فرعون بھی یہ سوچ لے کہ ایک دن آیا تھا کہ فرعون آیا تھا، ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکالا تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تھا، پھر اسی فرعون کو دریا میں غرق کیا تھا، اور اس فرعون کو آج تک زمانے کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا تھا۔ ایسے فرعونوں کو بھی اس بات سے خبر لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا